جب اللہ تمہاری قسمت بدلنا چاہتا ہے اور تم پر معجزات کے در کھولنا چاہتا ہے تو تمہیں یہ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ کاش کہ تم جان لو۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اور اے میرے بندو، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ یہ خاص نشانیاں، یہ اشارے عقل والوں کے لیے ہی ہیں، اور جان لو کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، جو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے تو طرح طرح کے شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، کون کرے گا؟ تو سنو، بھلا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود فرمایا، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ یاد کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے کبھی اس قدر اذیت ملتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے رب سے جب دعا مانگے تو یہ کہیں، اے اللہ، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، جس سے میرے دل اور روح کو سکون مل جائے اور میرا ایمان سلامت رہے، ایسا نصیب عطا فرمانا۔ آمین۔